السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امید ہے کہ آپ حضرات مجھے سن پا رہے ہوں گے اور میری آواز بالکل صاف ہوگی۔ تو آج اپنے وقت پر اتوار کے دن لیکن 1 گھنٹہ پہلے یہ اسٹریم رکھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جلدی شروع کریں گے تو جلدی ختم بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ صرف آج کے لیے ہے، پھر آگے انشاءاللہ اپنے ہی وقت پر کریں گے۔ ٹائم اس کا پرماننٹلی نہیں بدلا ہے۔ آج شروع میں کوئی ایسی علمی قرآنی حدیثی گفتگو نہیں کرنی ہے، البتہ ایک موضوع کے اوپر جو اس وقت عالمی طور پر چھایا رہا اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں لنک عام کروں گا اور آپ حضرات جڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری گفتگو کے آغاز سے پہلے جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ ابھی میں اتفاق سے کل ہی اپنے چینل کے انالیٹکس پڑھ رہا تھا کہ بھائی کتنے ویورز ہیں، کتنے، ہر ایک چینل، جو بھی چینل اونر ہے اس کے پاس یہ ایکسس ہوتا ہے اپنے چینل کے انالیٹکس کا۔ تو اس میں ایک چیز میں نے دیکھی جو فیچر مجھے پہلے نہیں پتا تھا، لیکن جب کل ذرا غور سے دیکھا کہ یوٹیوب یہ ٹریک کرتا ہے کہ لنک کہاں کہاں شیئر ہوا ہے اور کہاں سے لوگ آئے ہیں، ٹویٹر سے آئے ہیں، واٹس ایپ سے آئے ہیں، ٹیلی گرام سے آئے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسرے جو سوشل میڈیا ہے۔ تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ تقریباً 43% جو ویورز ہمارے آ رہے ہیں وہ واٹس ایپ سے آ رہے ہیں، یعنی وہ لنک واٹس ایپ کے مختلف گروپوں میں شیئر ہوا اور وہاں سے پھر یہ پارٹیسپینٹس یا ویورز آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو، اس سلسلے پر تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور آپ حضرات اپنے فیملی گروپس ہوں یا دوستوں کے گروپس ہوں یا جس طرح کے بھی گروپس ہوں جہاں آپ یوزولی شیئرنگ کرتے ہیں وہاں آپ شیئرنگ کریں، اور انشاءاللہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورز جڑیں۔ تو یہ تو شروع میں اپیل ہے، اور اسی طریقے سے ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیں تاکہ یہ یوٹیوب الگوریدم میں آ جائے۔ اب میں بیک اسٹیج کے اوپر میرے ساتھ 2 احباب ہیں۔ سب سے پہلے ایکنالج اسلام اور اس کے بعد حبیب ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام جو علیکم بلی ہے نا آج وہ پریشان حبیب کرے بھائی۔ گی۔ آپ نے بلی کو جی دیکھا ہوگا، تو یہ بلی بڑی پریشان کرے گی آج۔ یہ بلی اصل میں کیا ہوا، اس کا بھی قصہ جو ہے، دیکھیں یہ دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو بلی کی زیارت کراتے ہیں۔ ارے واہ، پرسوں سامنے درخت کے اوپر یہ بلی جو ہے چڑھی بیٹھی تھی، اور کہیں سے ایسٹرے کیٹ تھی یہ جو آ گئی، تو ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ یہ شاید ماشاء اللہ۔ 8-9 ہفتے کا بچہ ہے، اور ایک منٹ اس کی زیارت کرا دیں آپ کو۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، زبردست، بہت پیارا بلّا ہے۔ بلّا ہے، بلی ہے مفتی صاحب؟ تو یہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، یہ بلّا ہے۔ اچھا، یہ بڑے نخرے ہوتے ہیں یہاں پر، تو ہم نے پہلے چیک کرنا تھا کہ اس میں چپ ڈلی ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اس نے چیک کیا کہ بھئی نہیں، چپ نہیں ہے، یعنی کسی کا اون نہیں ہے۔ اون نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہوا، اس نے اس کی ڈائٹ، اس نے بڑی اسٹرکٹ ڈائٹ بتائی ہے اس کی کہ کون سی برانڈ کا کھانا اس کو کھلانا ہے، کون سا نہیں۔ ارے واہ، اور مطلب یہ کہ اس کی کیئر اس طرح کرنی ہے جیسا کہ آپ کسی انسان کی کیئر کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے شارٹس لگیں گے، اور جناب اس کا چند مہینوں کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے جو مطلب جو اس کا ڈاکٹر ہے وہ وہاں نرسز بھی ہیں، اور بہت عجیب انداز سے ان کی کیئر ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ بہت اٹیچ بلی ہے، جو کہیں بھی ہمیں دیکھتی ہے فوراً آ جاتی ہے یہ۔ تو نام یہ رکھا اس آج کا کچھ آپ اسٹریم نے میں مفتی صاحب؟ ساتھ ہے۔ اس کا نام ہم نے رکھا ہے ہریرا۔ زبردست۔ تو یہ اسٹریم میں آتی جاتی رہے گی۔ تو پھر تو بہرحال مفتی صاحب آپ یہ بھی ایک بن گئے اب ابو ہریرا۔
تو یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے, ہمیں بلی نہیں لانی تھی لیکن اب سامنے درخت کے اوپر یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اور پورے دن یہ وہیں بیٹھی رہی, تو ہم نے پھر اس کو اڈاپٹ کر لیا. چلیں یہ تو بلی کا قصہ ہوا. اب آ جائیں باربی کے قصے پر. جی ایکنالوجی اسلام صاحب. حبیب ندوی صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. آپ کا استقبال نہیں ہوا بلی کے چکر میں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ مفتی صاحب. جی اچھا جی, تو کیا خیال ہے ایکنالوجی اسلام صاحب, ایک واقعہ جو اس وقت پورے ورلڈ کی اٹینشن اس نے اپنی طرف لی ہے گزشتہ ہفتے, یہاں تک کہ ملالہ یوسفزئی نے باقاعدہ اس کے تعلق سے ٹویٹ کیا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام ویورز کو میری طرف سے سلام, السلام علیکم سب کو. اچھا مفتی صاحب, اسٹریم سے پہلے میں نے آپ سے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ انیشلی جب یہ چیز ہوئی, کیونکہ باربی مووی کا جو ریلیز تھا یہ پچھلے مہینے ہوا, یوزولی موسٹلی عید کے بعد ہی ہوا. ہاں عید کے بعد ہوتا ہے. تو مجھے لگا ٹھیک ہے باربی مووی ہے, میں کیونکہ آج تک انسان کو یہی پتا تھا کہ باربی ایک کھلونا ہے تو وہ ایک مووی ہوگی. تو میرے سامنے دو مفتی حبیب صاحب کیوں ہیں؟ مفتی صاحب آپ کا آئیکن آپ کو چینج کرنا پڑے گا. حبیب صاحب کا آئیکن لگایا آپ نے ڈی پی نا پروفائل. جی جی جی, حبیب صاحب کا آئیکن کہاں سے آ جاتا ہے بھائی؟ جی لگاتا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو مجھے بھی یہی لگا کہ ایک یوزولی ایک باربی کا کوئی ہوگا بچوں کے لیے, اور اس کو پورٹری بھی کیا گیا کہ یہ بچوں کے لیے ایک مووی ہے, پوری فیملی فن کے لیے مووی ہے. تو ٹھیک تھا, کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن جب یہ مووی ریلیز ہوئی اس کے بعد جب ریئیکشنز آئے کرٹکس کے, تو تب مجھے پتا لگا کہ یہ کتنا بڑا ایک ایٹم بم ڈال دیا ہے انہوں نے, جو کہ لٹرلی آئی مین ٹو سے کہ ایک ایٹم بم ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اب آپ کو میں ہسٹوریکلی تھوڑا ایک پس منظر بھی دے دوں کہ 1959 میں ایک کمپنی ایک لانچ کرتی ہے ایک ڈال کو, ایک ٹوائے کو, جس کا نام وہ رکھتی ہے باربی. سب کو پتا ہوگا اس کے بارے میں, ہر ایک لڑکی نے کبھی نہ کبھی اس ڈال سے کھیلا ہی ہوگا. اس ڈال کو اس لیے لانچ کیا گیا تھا کہ لڑکیاں جو ہیں ان کو ایک ایسا کیریکٹر ملے جو ایک فیمینن ہو, فیمنسٹ نہیں فیمینن کیریکٹر ہو, ایک عورت کا, ایک لڑکی کا کیریکٹر ہو, ٹین ایج لڑکی کا, جس کو وہ ڈریس کر سکے, اس کے ساتھ کھیل سکے, اس کے ساتھ وہ کٹی پارٹیز وغیرہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں کرتی ہیں وہ کر سکے. تو یہ سب چلتا رہا. لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد 2001 میں اس کی ایک اینیمیٹڈ مووی آتی ہے, یعنی بچوں کی کارٹون موویز. تو وہ بھی سلسلہ چلتا رہا, کوئی ایشو نہیں ہے. اور ان کارٹون موویز میں اور درمیان اس 1959 سے لے کے آج تک کے درمیان میں باربی فرینچائز میں اور بھی کیریکٹرز جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے. ان میں سے ایک جو ہے وہ میل کیریکٹر تھا جس کا نام کین رکھا گیا. تو بہت پاپولر ہوا یہ لڑکیوں کے اس میں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لاسٹ ایئر ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ باربی پہ ایک مووی بنے گی. باربی فرینچائز جو ہے پہلی بار ایک لائیو ایکشن مووی یعنی اصلی انسانوں کو لے کے مووی بنائی. تو ایکٹرز چوز کیے جاتے ہیں اور اس کی ساری ڈائریکشن وغیرہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس سال یہ ریلیز ہوتی ہے. اب باربی میں مسئلہ کیا ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جب باربی ریلیز ہوتی ہے تو باربی کی ایک کریز پوری ورلڈ میں آ جاتی ہے کہ باربی مووی اگر دیکھنی جانی ہے تو آپ کو تھیٹر میں جو ہے پنک کلر پہننا پڑے گا. تو لڑکے لڑکیاں اور آج کل جو ہمارے تیسرے قسم کے جو بھی ہیں وہ مخلوق ہیں وہ بھی یلو کلر یا پنک کلر جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں تھیٹر میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جب میں نے اس کا پلاٹ پڑھا اور میں نے جب ویڈیوز پڑھے تو میں تب پریشان ہو گیا کہ کتنا بڑا زہر ہمیں پلیٹ میں پروس کے دیا جا رہا ہے, کیونکہ اس مووی کی ٹارگٹ آڈینس تو لڑکیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کیونکہ یہی باربی کا مقصد رہا ہے. اچھا, اس کا پلاٹ کیا ہوتا ہے مفتی صاحب, اب آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ باربی ایک ڈال ہوتی ہے جو اپنے باربی ورلڈ میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہوتا کیا ہے اس ورلڈ میں لڑکیاں جو ہیں وہ ہر باربی جو ہے ہر ایک لڑکی کا نام باربی ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر باربی ہوگی, کوئی لائر باربی ہوگی, اور ہماری مین باربی بھی ہے. اور اس ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ سارا کچھ نظام چلاتی ہیں اور لڑکوں کو سائڈ لائن کیا گیا ہوتا ہے, یعنی جو کین ہے, جو کین کیریکٹر ہے اس کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے. تو اس میں مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ یہاں پہ اس کو ایز اے فیمنسٹ انہوں نے پورٹری کرنے کی کوشش کی. لیکن ہوتا کیا ہے, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر باربی, اس کا رول ادا کیا ہے ایک ٹرانسجینڈر ایکٹر نے, اور اس مووی میں بھی وہ ایز اے ٹرانسجینڈر بھی اس کو دکھایا گیا ہے. اچھا, ہوتا پھر یہ ہے کہ باربی جو ہے وہ کسی وجوہات کی وجہ سے, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, وہ باہر کی دنیا میں چلی جاتی ہے. اور وہاں کی دنیا میں جب وہ دیکھتی ہے کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اور اس کا وہ جو کین جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہاں پہ مرد حضرات جو ہیں وہ سوسائٹی میں ڈومینیٹ کرتے ہیں, تو کیوں نہ میں بھی باربی ورلڈ پہ قبضہ کر لوں.
तो वो भी बारबी वर्ल्ड पे कब्जा कर लेता है और जो मर्दों का जो सारा निज़ाम है वहाँ पे अप्लाई कर लेता है। बारबी इससे बड़ा परेशान हो जाती है। तो बारबी क्या करती है, अपनी जो बाकी बारबीज हैं उनके साथ मिलकर प्लान करती हैं कि हम जो है अपना वर्ल्ड वापस लेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो इन केन्स के साथ एक रिलेशनशिप करते हैं, प्यार का रिलेशनशिप ढकोसला करते हैं उनके साथ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, और उसके बाद इनको आपस में लड़वाते हैं, मर्दों को आपस में लड़वाते हैं, और एट द एंड टू कट द स्टोरी शॉर्ट उस बारबी वर्ल्ड को जीत लेते हैं और वापस से वही सब चीज़ें जो है वो वापस आ जाती हैं, यदि मेट्रियार्कल सोसाइटी, एक फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अभी तक ये लगता था कि ये बच्चों की स्टोरी है, और अभी भी इसको डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि बच्चों की स्टोरी है, लेकिन इसमें ट्रांसजेंडरिज्म, सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, रेडिकल फेमिनिज्म और भी पता नहीं क्या। अच्छा, और इसके साथ साथ इसके डायलॉग इतने वल्गर और इतने वाहियात हैं कि कहने की बात नहीं। तो किस एंगल से, और पिछले 2010 के बाद से मुफ्ती साहब ये हर दिन कोशिश हो रही है कि मूवीज में LGBTQ प्रोपेगेंडा और फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा इस सब को डाला जाए, खासकर बच्चों की मूवीज में, और इसके बहुत से एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा। अच्छा मुफ्ती साहब, हंसने वाली बात यह है कि इस मूवी का क्लैश एक बहुत जबरदस्त मूवी के साथ हुआ जिसका नाम है ओपनहाइमर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को मूवीज देखनी जानी चाहिए, लेकिन ओपनहाइमर और ये दोनों जो एक साथ रिलीज होनी थी, इनमें शायद 2 या 3 दिन का गैप था। ओपनहाइमर बेस्ड थी रॉबर्ट ओपनहाइमर में, जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, तो उसी की पूरी स्टोरी पे ये बेस्ड थी। अब क्या होता है, अब आप देखें कि मुफ्ती साहब होना ये चाहिए था कि उस मूवी का कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए था। एक हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी है जिसमें फिजिक्स के बारे में बताया गया है, एक रियलिस्टिक मूवी है, जबरदस्त मूवी। मैंने पर देखी नहीं है, बट ओवरऑल जिसका प्लॉट अच्छा है। लेकिन मुफ्ती साहब अमेरिका में वो मूवी बनिस्बत बारबी के कम परफॉर्म करती है। ये जो है लोगों का वहां पे माइंडसेट हो गया है, और मैं इसीलिए चाहता था कि आपके जरिए से ये हाईलाइट हो इशू कि हम लोगों को, पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद एक अब सेंसर बोर्ड बने कि हमारे बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इस तरीके से वो चीजों को ले रहे हैं। तो यही था ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया है। जाहिर है कि हम यहाँ किसी भी मूवी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो दूसरी मूवी है उसका नाम क्या बताया आपने? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर, राइट। तो आप उसको देखें बारबी की जगह, इसको नहीं कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया में ये है कि हम सभी इसके जिम्मेदार भी हैं और मजबूर भी बाज़ मरतबा हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं, आईपैड दे देते हैं, और फिर उनको एक्सेस है यूट्यूब का भी, या मसलन नेटफ्लिक्स का, या इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं। तो अब वहाँ पर जो वीडियोस आ रही हैं बच्चे उनको देखते हैं। अब बारबी जो है वो एक बच्चों का एक फेवरेट कैरेक्टर है, और हमारे यानी बचपन में ये बात तय थी कि भाई बारबी डॉल से लड़कियां ही खेलेंगी, और एक वो उसमें इतना ज़्यादा तनव्वो नहीं होता था कि भाई उसकी किस्म की, हाँ ठीक है वो अलग अलग रूप में आती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें इतना ज़्यादा तनव्वो हो कि वो ट्रांसजेंडर भी हो, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। फिर अब एक मूवी की शक्ल में उसको पैट्रियार्कल सोसाइटी पर अटैक करने के मकसद से उसको पेश किया गया। अब देखें यहाँ पर जो उसूली बात है उसको समझना है, वो ये है कि जो पैट्रियार्कल थीसिस है वो दरअसल इंसानी सोसाइटी की बका के लिए ज़रूरी है। यानी ये ज़रूरी है कि सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्की को फॉलो करे। अगर वो फॉलो नहीं करेगी, अगर आप पूरी सोसाइटी को इस तरह न्यूट्रलाइज कर दें कि उसमें पैट्रियार्की न रहे, तो वो सोसाइटी का कोलैप्स हो जाना तय है। और यही वजह है कि इंसानी तारीख का जितना हिस्सा हमें मालूम है, उस पूरे हिस्से में हर सोसाइटी, हर तहजीब पैट्रियार्कल रही है। हाँ, इस्तिस्नाआत और एक्सेप्शंस कहीं कहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, फला जगह तो क्वीन थी, फला जगह तो मलका थी, कुरान करीम में मलका सबा का जिक्र है। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि मलिका सबा, या जिसको बिल्कीस कहा गया, मुफस्सिरीन ने उनका नाम जिक्र किया, तो वो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यानी उनके जो हवारी थे या उनके जो मुशीर थे, सारे के सारे मर्द थे। ये अलग बात है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसी जगह मसलन औरत को दे दी गई। तो ये जो पैट्रियार्कल थीसिस है ये क्यों नेचुरल है, मैं उसकी एक वजह बयान करना चाहता हूँ। वो वजह ये है कि जो इस वक्त साइंटिफिक रिसर्चेस हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि औरतें ओवरऑल हाइपरगेमस होती हैं। और हाइपरगेमी का मतलब ये होता है कि औरतें मसलन अपने से बेहतर मर्द का इंतखाब करना चाहती हैं कि जो तालीम में उनसे फायक हो, जो माल और दौलत में उनसे बढ़ा हुआ हो। यही वजह है कि अगर आप, आम तौर से ये बात हो रही है, हर औरत की बात नहीं हो रही है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मसलन अगर आप औरत के सामने एक 2 मर्द बिठाएं,
اور اس کو آپشن دیں کہ بھئی تم چاہے اس سے نکاح کر لو اور چاہے دوسرے سے نکاح کر لو، اور مثلاً یہ دونوں مرد ایک ہی فیملی سے آتے ہوں، مثلاً ایک ہی خاندان سے آتے ہوں، اور یعنی نسب کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسب کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاندان کی جو ریپیوٹیشن ہے سوسائٹی میں اس کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال و دولت دونوں کی برابر ہے، ایجوکیشن دونوں کی ایک ہے، ایگزیکٹ ایوری تھنگ از سیم، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک مرد تھوڑا سا شارٹ ہے اور دوسرا لمبا ہے، ٹال ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر اس عورت کو بالکل ایک دم چوائس دی جائے کہ چاہے تم اس سے نکاح کر لو یا اس سے نکاح کر لو، اور اس کا اپنا دل کسی ایک طرف مائل ابھی تک نہیں ہوا، تو لا محالہ اس مرد کا انتخاب کرے گی کہ جو ٹال ہے، جو شارٹ ہے اس کا انتخاب نہیں کرے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ فطری اعتبار سے ہائپرگیمس ہوتی ہیں، تو وہ اپنے سے بہتر کو دیکھتی ہیں. تو یہ جو اپنے سے بہتر ہے، یہ جو اسٹینڈرڈ ہے، جو سائیکولوجیکلی ایک فیکٹ بن چکا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے. عورتیں خود نیچرلی اور فطری طور پر پیٹریارکل سوسائٹی، پیٹریارکل تھیسس میں بلیو کرتی ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا میں آپ کو قرآن کریم سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. یہ واقعہ حضرت سلیمان کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا جو واقعہ ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. غالباً پچھلی کسی اسٹریم میں کسی نے پوچھا بھی تھا، تو میں اس کو دوبارہ ذکر کر دیتے تاکہ لوگوں کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہو، اور جن کو معلوم ہے ان کا علم تازہ ہو. وہ یہ ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے صلح کر لی تھی، اور صلح کے نتیجے میں ہر جگہ امن و امان پھیل گیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بلقیس بھی ملکہ تھیں، قرآن نے ان کے ملکہ ہونے کو کنڈیم نہیں کیا، ان کے ملکہ ہونے کو مسترد نہیں کیا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیٹریارکل تھیسس ہی صحیح ہے اور عورت کے ہاتھ میں اقتدار نہیں آنا چاہیے یا سوسائٹی کی باغ دوڑ نہیں آنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم بلقیس کے لوگوں کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بلقیس نے جنگ نہ کر کے دراصل اپنی ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کر لیا تھا، جبکہ جو ان کے ارد گرد لوگ تھے بلقیس کے، وہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم کیوں اس طاقت کو نہیں آزماتے، کیوں ہم جنگ نہیں کرتے سلیمان اور ان کے لشکر سے. لیکن بلقیس نے کیا کہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو وہ اس طرح سزا دیتے ہیں کہ وہ لوور کلاس بن جاتی ہے اور ان علاقوں کو تباہ کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں ہماری پاسبلی تباہی ہو. تو بلقیس نے گویا کہ جنگ سے اوائڈ کیا. جنگ سے اوائڈ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح ہو گئی، اور صلح اس طرح ہوئی کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیش کردہ کلمہ پڑھ لیا اور پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی. امیجن کریں کہ اگر حضرت بلقیس کا کوئی جنرل مسلمان نہیں ہوا تو اس کے اعتبار سے تو یہ ڈیفیٹ ہوئی نا. اس سے بڑھ کر اور کیا ڈیفیٹ ہے کہ ہم بغیر لڑے ہم نے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا. تو اب مجھے بتائیے کہ اس واقعے کے اندر بھی جو پیٹریارکل تھیسس ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، اس کو پریفرنس دی ہے، اور بتایا ہے کہ کیسے جہاں مرد کے پاس اقتدار تھا وہ بغیر لڑے اس نے جنگ جیت لی، جہاں عورت کے پاس اقتدار تھا تو اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے کی بقا جو ہے وہ پیٹریارکل تھیسس میں ہے. مفتی صاحب اس میں ایک اور چیز ہے جی کہ جو باربی مووی کا جو ٹائٹل ہے نا جی، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے شی از ایوری تھنگ، کین از جسٹ نتھنگ، ہی از کین، ہی جسٹ کین. یہ ٹائٹل ہے، اس کا ٹائٹل لائن جو اس کی پنچ لائن ہے وہ یہ ہے. تو اندازہ کریں کہ یہ کیا کانٹینٹ ہمیں پروس رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ عاطف ریان صاحب بھی ہیں. جی کیا حال چال ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ آ رہی ہے آواز. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میں اب لنک شیئر کر دیتا ہوں اور آپ حضرات اپنی سہولت کے ساتھ لنک اس کی اسٹریم جوائن کر سکتے ہیں. ترجیح ہم غیر مسلموں کو دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مسلمان بھائیوں سے بھی بات کریں گے. تو یہ آپ کے پاس لنک آ رہا ہے. There you go. جی سلو موڈ بھی لگا دیجیے. ہاں تو وہ میں لگانا بھول گیا ہوں، تو وہ میں ابھی کر دیتا ہوں، رک جائیے. تو پہلے سلو موڈ لگے گا.
اس کے بعد پھر لنک پن کریں گے ہم انشاءاللہ. اوکے اچھا، یہ ہمیشہ اصل میں کرنا پڑتا ہے سیٹنگ. اگر کوئی سسٹم مجھے بتا دے کہ ایک مرتبہ سیٹنگ کر دیں اور وہ ساری ویڈیوز کے لیے، سارے لائیوز کے لیے ہو تو اچھا رہے گا. میرے خیال سے ایسا کچھ تو ہے نہیں فی الحال، اگر اپڈیٹ ہو گیا ہو تو بات الگ ہے. جی جی اچھا جی، کسٹمائزیشن میں جا کر ہے نا. جی یہ سلو موڈ آن ہو گیا، اور سہولیت اس میں یہ ہو جائے گی آپ کی کہ اب آپ جب شیڈیول کر رہے ہو تو اسی ٹائم اس کو کر دیں ساتھ ہی میں، تو تب جی 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 اکثر ایسا ہی کرتا ہوں میں، اکثر میں ایسا ہی کرتا ہوں. آج جو ہے وہ ذہن سے نکل گیا. اوکے اب میں دوبارہ لنک شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو پن کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو جائے لنک ڈھونڈنے میں. جسٹ اے سیکنڈ. لیجئے جی، تو یہ لنک ہو گیا پن. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں دیسی نیوز صاحب. جی دیسی نیوز صاحب کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. دیسی نیوز صاحب مبارک ہے، پہلی بار آپ پہلے آئے. نہیں کافی عرصے سے میں نے بات نہیں کی تھی مفتی صاحب سے. میں نے چلو بس آج سلام دعا ہو جائے جلدی سے. ایک عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات ہوئی. جی 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 میں سن رہا ہوتا ہوں، ویسے لائک چانس نہیں ملتا. اچھا آپ آج کل آپ اسٹریم بھی نہیں کر رہے ہیں کیا؟ زیادہ مصروفیت چل رہی ہے کیا؟ نہیں کرتا ہوں میں، 2 ہفتے میں ایک دفعہ کرتا ہوں تقریباً. اچھا 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 تو ٹھیک ہے. ہاں جی اور سنائیے. ابھی آپ نے جو شروع میں دکھایا بلی کا مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میرے پاس بھی 2 بلیاں ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ ادھر جو ہے بلی رکھنا کمپلیکیشن اتنا ہے کہ میں نے تو ان کو ادھر سے لیا تھا جو شیلٹر ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں شیلٹر سے ان لوگوں نے جیسے بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ اسکروٹنی کی. انہوں نے میرے اور میری وائف سے انٹرویو کیا پہلے کہ آپ اس بلی کو رکھ سکیں گے، کس طرح رکھیں گے، آل دیٹ، اس کے پیپر ورکس اور سارا کچھ. میں نے کہا یار یہ تو بلی ہے کہ بچہ ہے. تو ادھر تو بہت اس چیز پہ بڑا غور کیا جاتا ہے. تو مجھے جب آپ نے دکھایا مجھے ایک دم ذہن میں وہی آیا کہ ایک بلی میری وائف نے اڈاپٹ کی، تو وہ لٹرلی اڈاپشن پیپر اس کے ہے ہمارے پاس، اور پھر اس کے بعد سے دوسری بلی. بالکل بالکل. ابھی یہ بات ہو رہی انڈیا پاکستان میں بلیاں جو ہے محلے والے پالتے ہیں. جی اور یہاں جو ہے پورا ایک مسئلہ ہے. خیر چلیں کوئکلی میں ایک کویشچن پوچھ لیتا ہوں پھر آپ میرا وہ کویشچن تھا کہ میں اکیڈیمکس تھوڑے بہت سن رہا تھا، اسلامک ڈفرینٹ گروپس جو ہوتے ہیں، تو ان میں جو ایک اکیڈیمک ایسے کہہ رہا تھا کہ اسلام میں بھی یہ تصور ہے کہ اللہ کے پاس آل نالج نہیں ہے. لائک جو فیوچر جو ہونا ہوتا ہے وہ ایکچولائز جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہونا ہے، اور ایک دفعہ جب ہوتا ہے تو پھر پتا چل جاتا، پھر وہ ہو جاتا ہے اس کی فور نالج میں کہ ایسا ہی ہونا ہے. لیکن آپ نے کئی دفعہ بولا کہ اللہ کو آل نالج ہے، ہی از آل نوئنگ. آل نوئنگ کا مطلب پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر کا ان کو پہلے سے پتا ہے. تو کیا اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا آل نالج ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا فیوچر اس کو پہلے سے پتا ہے، لائک کچھ اس طرح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے اسلام میں، بلکہ اسلام میں تو کانسیپٹ وہی ہے کہ آل نوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر چیز پتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ٹائم لیس ہے. لیکن اسلامی تاریخ میں جو ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، تو معتزلہ کے نزدیک ان کی پوزیشن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اس کے ہونے کے بعد جانتا ہے. یعنی وہ جو
کلی اصول ہیں جن کو ہم یونیورسل نالج کہتے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے پہلے سے، لیکن اگر یعنی کوئی واقعہ ہوا ہے جو جزئی واقعہ ہے جس کو ہم پرٹیکولر انسیڈنٹ کہتے ہیں، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ جانے گا جب وہ واقعہ ہو جائے گا. یہ ان کے نزدیک ہے، کس کے؟ معتزلہ کے نزدیک. لیکن یہ اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے کو، جو مین اسٹریم مسلمان ہیں انہوں نے اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ پہلے ہی ریفیوٹ کیا ہوا ہے. تو اس وقت ابھی ہیں مسلم کمیونٹی میں معتزلہ؟ کم سے کم جہاں تک میری معلومات ہے معتزلہ کے کچھ اصول تو ہیں جن کو غامدی صاحب فالو کرتے ہیں، لیکن عبادی فرقہ ہے نا؟ نہیں. عباضی فرقہ جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خارجیوں کا ایک آف شوٹ ہے، لیکن وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. عباضی بھی خوارج نہیں ہے. تو اصل میں وہ خلق قرآن کو مانتے ہیں نا، تبھی میں نے کچھ سوچا کہ وہ ایک آدھ مسئلے میں اتفاق ہو سکتا ہوگا. ایسے تو بہت سے مسائل ہیں کہ جس میں اہل سنت کا معتزلہ سے اتفاق ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اہل سنت معتزلہ ہوگا. جی تو پھر وہ جو کانسیپٹ ہے کہ لوح محفوظ میں پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کیا لٹرل لیتے ہیں یا میٹافوریکل، جس میں کیا کہ قلم کو کہہ دیا تھا کہ لکھو تو قلم نے ساری ہسٹری لکھ دی پوری؟ ہم تو لٹرل لیتے ہیں، میٹافوریکل نہیں لیتے. تو لٹرل میں پھر آپ وہی کہتے ہیں کہ قلم کا کیا مطلب ہے، وہ ہم کیفیت نہیں بتا سکتے، لیکن قلم مطلب قلم ہے، لیکن اس کو لٹرل لیتے ہیں. قلم کیسا ہے، وہ کیا ہے، اس نے کس طرح لکھا. جب اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے الگ ہے، اس کی زندگی اور اس کی لائف ہماری لائف سے الگ ہے، اس کا سننا اور دیکھنا ہمارے سننے اور دیکھنے سے مختلف ہے، تو اس کا قلم بھی ہمارے قلم سے الگ ہو سکتا ہے نا. اوکے، تو لوح محفوظ بھی کوئی ایک ایکچوئل چیز نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے جس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. ہاں، کیفیت ہمیں کسی چیز کی نہیں پتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ بتا دے. ہمارا کام صرف اس چیز کو پر ایمان لانا ہے کہ لوح محفوظ کوئی چیز ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، لاسٹ کویسچن پھر میں یہ پوچھوں گا، پھر اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب کچھ پتہ ہے، تو یہ کہنا صحیح رہے گا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ دوزخ میں جائے گا؟ جیسے کہ ایک کوئی بندہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو میں نے فری ول جب میں دوں گا تو یہ اس کو استعمال کرے گا اور مجھے ریجیکٹ کرے گا، اور پھر میں اس کو پکڑ کے دوزخ پہ ڈالوں گا اور پھر یہ دوزخ میں جلے گا. تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ دوزخ کے لیے میں بنا رہا ہوں، پھر بھی اللہ نے اس بندے کو پھر بھی بنایا، جبکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کو میں نے پکڑ کے دوزخ میں ہی ڈالنا ہے. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ کے لیے بنایا. نہیں، اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا، لیکن پھر بھی بنایا اسے. اس مسئلے کو میں کئی مرتبہ حل کر چکا ہوں. وہ یہ کہ ہماری ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ سامنے والے کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے. مثلا اب آپ کی یہ ڈیفینیٹ نالج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو کیا ہماری فری ول ختم ہو گئی؟ نہیں، لیکن ہم لوگ ڈفرنٹ کیٹیگری میں آئیں گے نا. دیکھیں اللہ کی کیٹیگری ڈفرنٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں بغیر کسی تشبیہ کے. کمپیریشن تو ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے، یہ بغیر کسی تشبیہ کے مثال ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ جب ہم ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ ایک اصول طے کر دیا ہم نے کہ ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ کسی کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو جانتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم لیس ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ہم ٹائم باؤنڈ ہے. تو اگر وہ کسی کے فیوچر کو جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی فری ول ختم ہو گئی ہے. وہ اپنی فری ول سے ہی جائے گا وہ اپنے عمل کے نتیجے میں، اللہ کے علم کے نتیجے میں نہیں جائے گا. ریزلٹ کیا ہے یہ دیکھنا تو میں نے مان لیا کہ وہ فری ول کی وجہ سے جائے گا، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ یہ فری ول استعمال کرے گا اور اس کی وجہ سے یہ پھر دوزخ میں جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی بنایا جانتے ہوئے کہ اس کو بیسکلی ہمیشہ کے لیے میں نے دوزخ میں تڑپانا ہے، پھر بھی اس کو بنایا. نہیں، یہ اس صورت میں ہوتا صحیح کہ اگر وہ فری ول نہ دیتا. مثلا اس نے جو ہے فری ول دینے کے باوجود اس کو پتا تھا کہ میں اس کو فری ول دوں گا، یہ اپنی فری ول استعمال کرے گا، اور پھر اس فری ول کی وجہ سے میں اس کو دوزخ میں جلاؤں گا. یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا، لیکن پھر بھی یہ سارا جانتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ نے اس کو بنایا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ 70 سال کی زندگی دنیا میں گزارے گا، فری ول استعمال کرے گا، اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلاؤں گا. یہ اللہ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس بندے کو پھر بھی بنایا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا مقدر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اگر میں بتاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر، اگر اللہ یہ جانتا کہ میں اس بندے کو یہ بندہ جہنم میں جائے گا، مثال کے کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے وہ، لیکن بنایا ہی اس نے ہے نا. سن لیجیے میں ایک سیناریو دے رہا ہوں آپ کو. مان لیجیے پیٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ پیٹر پیدا ہوگا اور اس کے بعد یہ مرے گا 70 سال کی عمر میں اور اس کو جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے، چلو اس لیے پیٹر کے اوپر مرسی کرتے ہوئے ہم پیٹر کو پیدا نہیں کرتے. ٹھیک، ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. آپ یہی تو چاہ رہے ہیں نا. پھر عدل جب ہوگا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہ کرے. رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ نو پھر
نہیں آپ کے ساتھ چلے اسی چیز کو میں تھوڑا سا چینج کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ایگزامپل